اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، کسی کو روزہ کھلواتا ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کھلانے والے کو، روزہ کھلوانے والے کو اجر ملتا ہے، اور روزہ کھولنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ روزہ کھلوانے کی فضیلت ہے۔ آپ نے کسی کو روزہ کھلوایا اور روزہ کھلوایا تو آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو اجر ملتا ہے۔ اور روزے دار کو کتنا اجر ملتا ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، فرماتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ تو خاص میرے لیے بندہ رکھتا ہے، اس کا اجر بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، اور اتنا اجر دوں گا کہ میرا بندہ مجھ سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ اتنا ثواب ملتا ہے روزے دار کو، اور روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ آج ہم اسی کوشش میں ہے کہ کوئی آدمی ہمیں روزہ کھلوائے۔ ہم کسی کے ہاں روزہ کھلوانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کہیں افطار پارٹی ہو یا کوئی آدمی آ جائے اور ہمیں روزہ کھلوائے۔ اپنی کوئی نیت نہیں ہوتی کہ یار اتنی بڑی اجر ہے، اتنا بڑا منافع ہے۔ آپ کے ایک دو کھجور کھلانے سے اگر آپ کسی کا روزہ کھلواتے ہیں تو اس کا اجر کتنا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے اندازہ لگایا؟ صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں پہلا روزہ کہاں کھولنا ہے، دوسرا روزہ کس کا افطار کرنا ہے، تیسرا روزہ کہاں افطار کرنا ہے۔ ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کرے کہیں افطار پارٹی ہو جائے، اللہ کرے کہیں دعوت مل جائے روزہ کھلوانے کی تو ہم وہاں چلے جائیں، اور خود ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یار ہم بھی کسی کو روزہ کھلوائیں، ہم بھی کسی غریب کو روزہ کھلوائیں، یا کسی کو لے آ کے ہم روزہ کھلوائیں۔ اور یہ اتنا بڑا جذبہ صحابہ کے اندر موجود تھا، صحابہ میں اتنا بڑا اجر موجود تھا۔ اگر آج ہمارے ہاں یہ چیز، یہ جذبہ ختم ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ کھلواتا ہے جو روزہ، تو روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، تو کھولنے والے کو بھی، روزہ رکھنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کھلوانے والے کو ملتا ہے۔ تو روزہ رکھنے والے کے عمل سے سوئی کے نوک کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ذہن بنا ہوتا ہے کہ یار ہم کسی کے یہاں روزہ نہیں کھولیں گے، یا کسی نے کوئی چیز دیا ہے کہ یار یہ تیرے لیے کھجور ہے، یا یہ شربت ہے، یا یہ چیز ہے، آپ روزہ ان سے کھول لینا، تو ہم میں سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان سے وہ چیز بھی نہیں لیتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نیکی میں کمی ہوگی۔ تو آپ کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک بھائی اگر آپ کو کچھ دے رہا ہے تو آپ ان سے لے کے اسی کی چیز سے، ان کے کھجوروں سے آپ روزہ افطار کریں، تاکہ آپ کو بھی اجر ملے اور آپ کے بھائی کو بھی اجر ملے۔ تو لہذا یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرو کہ خود بھی ہمیں روزے کھلوانے لوگوں کو۔ اگر کوئی ہمیں روزہ کھولنے کے لیے کہے تو اس سے وہ چیز لے لیا کرو، یا وہ آپ کو اپنے گھر کیا دعوت دیتا ہے تو اس کے پاس جا کے آپ افطار کریں، کیونکہ آپ کے اس نیکی میں آپ کا بھائی بھی شمار ہوگا۔ اور بعض لوگوں کو یہ جو دعا ہے کہ اگر آپ کسی کے یہاں یہ دعا، آپ روزہ افطار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا بتائی ہے، اور اس دعا کی کوئی بہت بڑی فضیلت ہے کہ روزے دار آپ کے ہاں روزہ کھولے گا تو وہ جو روزہ کھلواتا ہے اس کے لیے دعا دی جاتی ہے ان کو۔ وہ دعا یہ ہے کہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جس کے ہاں روزہ افطار کرو تو ان کو یہ دعا دے دیا کرو، افطر عندکم الصائمون، روزے داروں نے تمہارے پاس روزہ افطار کیا، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تمہارے لیے
دعائے استغفار کر رہے ہیں. اور صلی کا اگر معنی فرشتوں کے ساتھ جوڑا جائے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ استغفار کرتے ہیں فرشتے اس آدمی کے لیے جو آدمی کسی کو روزہ کھلواتا ہے. فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں یہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اور پھر روزہ کھلوانے والے کو اور کیا چاہیے کہ روزے دار کو دعائیں دیتے ہیں ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ اے اللہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے. تو لہذا روزہ کھولنے کا کھلوانے کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. تو یہ جذبہ اپنے ہاں پیدا کرو لوگوں کو روزہ کھلواؤ لوگوں کی دعوتیں کرو تاکہ اس اجر کے اندر جو ہے آپ کا حصہ بھی بن جائے. اور ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطره له دعوة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے ایک دعا ہے روزے دار کے لیے ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی مانگی ہوئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. روزے دار جب روزہ کھولتا ہے کھولتے وقت جو دعا پڑھتا ہے اس دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ہم تو اتنا بے ہوش ہو جاتے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ روزہ کھولنے کا ٹائم ہے تو ہم اپنے لیے دعا کریں اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں. ماں تو رد دو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب روزے دار دعا مانگتا ہے اس وقت اللہ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا. تو لہٰذا یہ روزہ کھولتے وقت جو ہے آپ دعا مانگا کرو اور جو دعا آپ مانگو گے اللہ تمہاری اس دعا کو قبول کرتا ہے اس کو رد نہیں کرتا. مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزے دار دسترخوان کے پاس بیٹھتا ہے انتظار کرتا ہے آسان کا روزہ کھولنے کا جب انتظار کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو روک کے بیٹھا ہے کھانا بھی ان کے سامنے اور افطاری ان کے سامنے اور پھر بھی وہ خاموش ہو کے بیٹھا ہے انتظار کر کے آسان کی طرف ان کے کان ہے. اللہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ یہ بندے کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ ان کے پاس کھانا بھی رکھا ہے پینا بھی رکھا ہوا ہے ان کے پاس شربت رکھا ہوا ہے ہر قسم کی نعمتیں رکھی ہیں ان کے دسترخوان پر سامنے مگر اس کے باوجود بھی یہ بندہ کیوں بیٹھا ہے کھا کیوں نہیں رہا. فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ تیری وجہ سے تو نے ان کو روکا ہے کھانے سے اس وجہ سے یہ رکے ہیں. اس موقع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اس کا اجر میں دوں گا میں اتنا اجر دوں گا کہ بندہ راضی ہو جائے گا. اس موقع پہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ اس وقت گفتگو بھی کر رہا ہوتا ہے یہ بندے کیوں بیٹھے ہیں کیوں نہیں کھاتے. اس وقت بندہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس کی دعا کو رد نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا کو قبول کر کے اس کو مانگی ہوئی چیز عطا کر دیتا ہے. تو لہذا ہمیشہ یہ کوشش کر لیا کرو کہ اس ٹائم پر دعائیں مانگا کرو. ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں روایت ہے مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی اس وقت ہے جب وہ عین روزے کے ٹائم پہ جب روزہ کھل رہا ہوتا ہے سارا دن بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے سارا دن بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور اس وقت جب روزہ کھل رہا ہوتا ہے تو روزے دار کے لیے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے. بڑا خوش ہوتا ہے بندہ بہت خوش ہوتا ہے بڑا سکون مل رہا ہوتا ہے اس کو بڑی راحت مل رہی ہوتی ہے اس کو بندے کو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم
فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی ہیں، ایک جب روزہ افطار کرتا ہے، دوسرا جب قیامت کے دن جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے رب کی دیدار کرے گا، اس وقت بندہ خوش ہو جائے گا۔ یہ دو خوشیاں بڑی، اور دوسری جو خوشی ہے وہ قیامت کے دن کا ہے، یعنی قیامت کے دن بندہ اپنے رب کو دیکھے گا، اپنے رب کی دیدار کرے گا، تو دنیا اور آخرت میں اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ اللہ کی دیدار کی نعمت، اللہ کی دیدار کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں اور آخرت میں۔